اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ یہاں سے سورۃ یونس شروع ہو رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی نسبت سے یہاں پہ یہ سارا ذکر کیا گیا ہے، اور کیونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور مختلف انبیاء کا ذکر بھی اس کے اندر آیا ہے۔ یاد رکھیں آگے یہ بات ساری آئے گی سورۃ یونس کے اس واقعے میں کہ واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی تھی۔ تو اس واقعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے، تو یونس علیہ السلام کی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی صورت یونس رکھ دیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان صورتوں کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ، یہ لوگ غیر اللہ کے رٹ لگاتے رہتے ہیں نا، رٹ لگاتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے۔ آپ دیکھیں سورت قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں سب جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ کا غیر ہے نا، ابراہیم علیہ السلام رب تو نہیں، اللہ تو نہیں نا، لیکن سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سورت ابراہیم تو ہے، سورت یوسف تو ہے، سورت یونس بھی ہے، کتنی صورتیں ہیں۔ حتیٰ کہ باقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائے۔ سورت باقرہ ہے نا، قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، نام باقرہ ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے پوری امت کے اندر جناب غیر اللہ کے نام پر شرک، غیر اللہ کا نام شرک ہے، تو یاد رکھیں قرآن کی ساری آیتیں غیر اللہ کے نام پر ہی ہیں، اس میں اللہ کا نام تو کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں جی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آگے حروف مقطعات ہے، الف لام را، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا معنی نہیں جانتا، نہ ہی ان الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ بیچنے والے کا اسٹیکر بنا کر بھی لگے پھرتے ہیں، اور اس سے حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، کاف صاد، الف لام را، الف لام میم را، یہ ساری وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی کو، جن کے ترجمے کو، جن کی مراد کو یا صرف رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ جو تم پڑھتے رہتے ہو الحمد سے لے کر والناس تک جتنی بھی آیتیں تمہارے سامنے ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو اٹھائیں، کسی لفظ کو اٹھا لیں، کسی بھی قرآن کی جو مرضی آیت آپ پڑھیں گے، آپ کو اس کے اندر حکمت کے سمندر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جامع کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ مم مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے اس کائنات کے اندر ذرے سے چھوٹی چیز بھی اور ذرے سے بڑی چیز جو کچھ بھی ہے سارا کچھ قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مم مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ذرے سے چھوٹی چیز بھی قرآن کے اندر موجود ہے، ذرے سے بڑی چیز بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر کوئی اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر ہم نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہ اور بات ہے، وگرنہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا راز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے اندر جتنا غوطہ لگاتا جائے گا اس قرآن کے سمندر میں، اسے عجیب عجیب چیزیں ملتی جائیں گی، حیران کن ہوتا ہے، جو اتنا حیران ہو سکے گا اس سے زیادہ حیران ہوتا جائے گا۔ یہ علم کا اتنا جو ہے وہ بڑا ذخیرہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس قرآن کا سارا علم ہی آ چکا ہے۔ کیونکہ سارا قرآن کے جو علم ہے اس کے بارے میں یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال آقا علیہ السلام سے سورۃ بقرہ سیکھی ہے،
اور علماء فرماتے ہیں کہ 12 سال لگے فاروق اعظم کو خالی سورۃ بقرہ سیکھنے میں، تو باقی پورا قرآن سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، وہ بھی جناب عمر جیسے بندے کو. ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے ہیں، جناب عمر کو اگر 12 سال لگے ہیں سورۃ بقرہ سیکھنے میں، تو پورے قرآن کو سیکھنے کے لیے پھر ان کو کتنا ٹائم چاہیے. اور اس سے اگلی بات تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جناب عمر کو جو حکومت ملی ہے وہ سورۃ بقرہ سیکھنے کی وجہ سے ملی ہے. ٹھیک ہے، جناب عمر کی جو حکومت تھی وہ ہوا پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی، آگ پر بھی تھی اور انسانوں پر بھی تھی. فرمایا یہ 4 چیزوں پر جناب عمر کی حکومت تھی، آگ، پانی، مٹی اور ہوا. فرمایا ہر چیز پر جناب عمر کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، آگ آئی تو جناب عمر کے زمانے میں آگ نکلی تو آپ نے فرمایا میری چادر لے جاؤ، جیسے آگ میری چادر کو دیکھے گی خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی. تو کئی ساری مثالیں بہرحال موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو تمہارے پاس جو کتاب ہے الحم سے لے کر والناس تک، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر آیت کے اندر پتہ نہیں کتنے حکمت کے چشمے جو ہے وہ پھوٹ رہے ہیں. آگے دیکھیں فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، میں کیا لوگوں کو اس بات پر حیرانگی ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر جو ہے وہ ہم نے اپنے وحی نازل فرما دی ہے. میں لوگ اس بات پر پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو چن کر نبی بنا دیا ہے. یہ بھی تو بڑی حیران کی والی بات ہے نا. سارے اسی بات پر، پورا مکہ اسی بات پر تو پریشان تھا کہ یار ہم بھی مکہ میں رہتے ہیں، پیسے والے بھی ہیں، چودھری بھی ہم ہیں، سارے مکہ کے بلکہ کعبہ شریف کے متولی بھی ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں چنا گیا ہے، اور چنا بھی گیا تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو چنا گیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سورۃ صاد پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر یہ، اس کی پہلے 3-4 آیتوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو اپنے نبی کو جو کچھ عطا فرمایا، لوگ اسی بات پر بڑے پریشان ہیں کہ ہم نبی نہیں بنے، کوئی اور بن گیا ہے. فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت اور اپنی رضامندی ہے، جسے چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے عطا فرما دے. لیکن نبوت کمائی نہیں جا سکتی ہے. نبوت ایک ایسا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ خود جسے چاہتا ہے منتخب فرما کے اسے عطا فرما دیتا ہے. کوئی شخص نبی بن نہیں سکتا ہے. یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو رب نے آپ ہی عالم ازل کے اندر چن لیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں جو اللہ قرآن مجید کیا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا رب جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبی نہیں بنانا ہے. میں لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ جناب ہمارے درمیان رہنے والا بھی اللہ کا نبی ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، میں لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی نازل فرما دی ہے. ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، میں کہ ہم نے وحی نازل کیوں کی ہے اس کی وجہ بیان کی. میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات نازل کرتا ہے یا نبی بناتا ہے یا نبیوں کو جو کتاب دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ ان انذر الناس، تاکہ میرا نبی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے. اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے. مطلب کیا ہے؟ ایسے احکامات سنائے جس سے لوگوں کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو. ایسی باتیں سنائے، قرآن کے وہ راز کھول کے ان کے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور اگلی بات میں وبشر الذین آمنوا، صرف ڈرائے نہیں بلکہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی ساتھ عطا فرمائے. تو نبی کی یہ شان اکثر قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ نبی 2 چیزیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ایک ڈرانے کا اور دوسرا خوشخبری دینے کا، تاکہ بندے کے دل کے اندر خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے اور خدا سے امید بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے. فرمانا عند ظن عبدی بی فیظن ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا، یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے امید رکھتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ جیسی مجھ سے امید رکھتا ہے نا بندہ، میں اس کے ساتھ ویسا ہی ماجرا کرتا ہوں. یعنی جو میرے بارے میں سوچے گا میں اس کے ساتھ کروں گا بھی ویسا. اب ذرا ہاسے والی بات دیکھ لیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ساروں لتر تو پہنے نے. آپ کئیوں کو سنیں گے وہ خود کہتے، اپنے منہ سے کہتے پھرتے ہیں جی بولے تو سانوں پہنے نے، چلو پھر دیکھی جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ تو رب سے یہ امید رکھ کے بیٹھا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تجھے لتر تو ضرور پڑیں گے. تو آپ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے، تو خود اس یہ امید لگا کے بیٹھا کہ مرنے کے بعد تو ہے لتروں کے قابل. ٹھیک ہے نا جی. اور جب اگر تو نے خود سوچ ہی لیا ہے، اپنا انجام تو نے آپ ہی ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے لتر ہی پڑھنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پڑھنے ہیں.
بھئی آپ تو نے سوچا ہے نا، یہ سلیکٹ تو خود کر چکا ہے، یہ تیری سلیکشن ہے نا کہ جناب یار ٹھیک ہے میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں پولے پڑھنے ہیں. جب تو یہ سوچ چکا ہے کہ تو نے یہ کر لیا ہے جناب یار، طے کر لیا ہے کہ اب مجھے مرنے کے بعد لطر پڑیں گے. یہ اصل میں ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ بس یہ جب ہم مریں گے نا تو بس ایویں 2-4 پولے مار کے نا جوتیوں والے ہمیں فارغ کر دیا جائے گا. حالانکہ یہ پولے وہ پولے نہیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر سب سے ہلکا ترین عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا، اس سے ہلکا، اس سے نیچے کوئی عذاب نہیں ہے. کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا ایک شخص ہے جس کو آگ کے جوتے پہنائے گئے اور اس کی گرمائش کی وجہ سے اس کے سر کھول پڑتا ہے، یعنی اس کا دماغ کھولتا ہے، پورے جسم میں اس کے آگ لگ جاتی ہے اور اس کا دماغ کھولنے لگ جاتا ہے. فرمایا یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہے، سب سے ہلکا ترین. اور ہماری قوم کیا کہتی کہ نہیں یہ پولے پڑھنے ہیں، یہ سمجھتے شاید جتی چوک کے فرشتے نے 2-4 مار کے نا کہ چل ٹھیک ہے جا جنت جا. ہماری قوم تو یقین کرے ایسا حساب بن چکا ہے. اور پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک جتنی سستی جنت آپ کو آج ملے گی ایسی سستی جنت آپ کو پیچھے کہیں نہیں ملے گی. نہایت ہی سستی. نماز پڑھو باوے نہ پڑھو، ٹھیک ہے. اور محرم لگا ہوا ہے، سبیل لا دو جنتی. سود کھا کے محفل کرا لو جنتی. حرام کھا کے 2-4 صدقہ خیرات بھی کر دو تسی جنتی. اتنی سستی جنت پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے جتنی سستی جنت ہم نے آپ بنائی ہوئی ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو جیسی امید رکھیں گے ویسا حساب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ نبی کی ڈیوٹی ہے وہ تمہیں خوف خدا بتائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے نا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اس کے اندر یہ معاملات ہے، جہنم کو دیکھا اس کے اندر یہ عذاب ہے. حضور نے دونوں بتائے نا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں اور جب ہم یہی بات بتاتے ہیں نا، یہ حدیثیں سناتے ہیں کہ یار جہنم کا یہ عذاب ہے، قبر کا یہ عذاب ہے، ہماری قوم کا بوتھا ہی پھونکا جاتا ہے، کہتے ہے اور سانو یہ نہیں جین دیں دے. بھائی یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے یہ خوشخبری سنانا اور ڈرانا، ٹھیک ہے نا. ہماری قوم کیونکہ شعر و شاعری پہ لگی ہوئی ہے، ان کو ہر بات میں شعر چاہیے، ہر موضوع میں شعر چاہیے، سر چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس قوم نے ساری زندگی تو گانے سنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آج تک سنتے آ رہے ہیں، تو آج بھی ان کو ہر بات کے اندر شعر و شاعری چاہیے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر سر لگائیں گے تو انہوں نے بھی ہماری خدمت کرنی ہے، سر ہم نہیں لگائیں گے تو خدمت انہوں نے بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نبی کو کیا عطا فرمایا، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، میرے نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے میں نے کہ وہ ڈرائے گئے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے اور لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے. آگے دیکھیں فرمایا ان لہم قدم صدق عند ربہم، خوشخبری کس بات کی ہے؟ فرمایا کہ خوشخبری اس بات کی ہے کہ ان کے رب کے ہاں ایک بہت بڑا جنت کے اندر مقام ہے. جسے جنت مل گئی اسے بہت بڑا مقام مل جائے گا، ٹھیک ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اب دیکھو یار کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. میرے نبی نے جیسے قرآن سنایا تو کیا ہوا؟ کافروں نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں 2 باتیں کی. ایک قرآن کو جادو کہا، ٹھیک ہے، یا اگلے لوگوں کے قصے کہا یہ پہلے لوگوں کے قصے ہے یا یہ جادو ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی بات کی گئی ہے. اور آج کا مسلمان بھی مزیداری کی بات ہے کہ یہی سمجھتا ہے. آج کا مسلمان کون سا کم کھڑا ہوا ہے؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. آج کا مسلمان بھی تو یہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ جادو ہے. جادو کس بات کا کہتے ہیں؟ آپ دیکھ اندازہ کریں ذرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے قصے سنائے تو انہوں نے کہا جناب یہ پہلے کے قصے سے پہلے بھی سنے ہوئے نے. اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے پہلے سنی ہوئی نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. فرمایا کہ جس ذات نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے نا، وہی نازل فرمائی ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری سنائے. وہ ذات ہے کون؟ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے. اسی نے کسی کو نبی بنایا ہے نا، جسے چاہ اسے منتخب کر لیا ہے، ٹھیک ہے. جب رب نے کسی کو منتخب کر لیا ہے
تو اب کسی اور کو کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اعتراض کر سکے. میں رب ہے کون جس نے نبوت کسی کو عطا فرمائی؟ وہ آپ کون ہے؟ اللہ جی خالق السماوات والارض فی ستۃ ایام. فرمایا وہ تو وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں کے اندر 7 آسمان بھی بنائے زمین بھی بنائے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں نا کہ فلانا کون ہے، نہیں پتا فلانا ہوئے جنہیں او کم کیتا او کیتا تے او کیتا تے او کیتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تیرے سامنے جو بندہ کھڑا ہوا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. رب نے پہلے اپنے محبوب کی رسالت کو بیان کیا ہے، رسالت بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ یہ فرمایا تم یہ سوچ لو کہ رسالت دی کس نے ہے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. اور فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر. حالانکہ رب چاہے تو کن فیکون کہہ دے، کون نہیں کہنا ہے نا، تو سارا کچھ تیار ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر اس کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ یہ اس کے بندوں کے لیے ایک سند بن جائے کہ جب رب کوئی کام کرنا چاہے تو 6 دن بھی لگا دے. تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے اپنے رزلٹ لینا چاہتا ہے تو فرمایا وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ اگر رب 6 دن لگا سکتا ہے تو مقام اور منزل ملنے میں 6 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ثم استوى علی العرش، فرمایا آسمان بھی بنا دیے زمین بھی بنا دیے، پھر عرش پر استوا فرمایا. استوا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا. ویسے تو علماء نے یہ بھی منع کیا کہ اوپر والا کہنا بھی رب کو جائز نہیں ہے. یہ رب کو اوپر والا کہنا جائز نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ رب ہر جگہ موجود ہے، اس کا تجلی ہر جگہ موجود ہے. میں اس وجہ سے رب کو صرف اوپر والا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. ٹھیک ہے. اب استوا کا مطلب کیا ہے وہ جانتا ہے، اور وہ اس کی ذات جو بھی ہے وہ بہتر جانتا ہے اس بارے میں. آگے فرمایا یدبر الامر. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ عرش پر استوا فرمانے کے بعد پھر کام کی تدبیر فرمائی. مطلب کیا ہے؟ پھر جو کام دنیا کے اندر ہونے تھے اس کے متعلق جو حکم تھا وہ فرما دیا. آگے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ. کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی بارگاہ اقدس میں اس شفاعت کر سکے. ہاں الا من بعد اذنہ، صرف وہ شخص شفاعت کر سکے گا جس کو آپ اجازت عطا فرمائے گا. تو اس سے مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اجازت ضرور عطا فرمائے گا. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. فرمایا قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں جسے رب اجازت عطا فرمائے گا وہ سفارش بھی کرتا جائے گا. سب سے پہلے جو شفاعت کرنے والے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضور نے شاہ فرمایا انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر. حضور نے شاہ فرمایا سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، سب سے پہلے رب جس کی شفاعت قبول کرے گا وہ بھی میں ہی ہوں. پھر حضور کے بعد پھر انبیاء کے بعد پھر نیچے جیسے جیسے درجہ گھٹتا جائے گا ویسے ویسے سفارش کی اجازت ملتی جائے گی، وہ سفارش کرتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رب اپنے بندوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ضرور عطا فرمائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یار رب بھی چاہتا ہے کہ چلو یار تم سفارش کر کے یہ جو جہنمی کھڑے ہیں انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ. ٹھیک ہے نا. حالانکہ نیک تو نیک ہوں گے، وہ تو بخشے ہی جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جو بخشے ہوئے ہیں جو جنتی ہوں گے ان کو اجازت دی جائے گی کہ بھائی تم آپ خالی جنت میں نہ جاؤ، یہ جو جہنم کی لائن میں لگے ہوئے انہیں بھی کچھ نہ کچھ ساتھ لے ہی جاؤ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ پلان پہلے بن چکا ہے، پروگرام پہلے بنا ہوا ہے کہ ان کو بخشنا کیسے ہے. یہ تو انسان خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا نا، رب نے تو سارا پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا، کسے بچانا ہے، کون کس کی سفارش کرے گا، اور سفارش کر کے کون کس کو جنت میں لے کے جائے گا. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. میں تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ اس کی عبادت کیا کرو. افلا تذکرون. اور تمہیں رب کی نصیحت سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیسا انداز ہے؟ افلا تذکرون. اور تمہیں رب کی نصیحت کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک کون سی بات ہے جو رب نے نہیں سمجھائی ہے؟ اب ہم نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ کے اندر نصیحت ہے، ایک ایک بات کے اندر نصیحت ہے. شاید کوئی بات بندے کے دل کے لگ جائے اور بندہ نصیحت کر کے جو ہے اپنی بخشش کا انتظام کر لے. دیکھیں نا یار، ہم جنت میں جائیں اس کی قدرت کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا، ہم جہنم میں جائیں اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی سمجھا تو ہمیں رہا ہے نا کہ جہنم میں جاؤ گے تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا، قرآن پڑھ لو ہدایت مل جائے گی، جنت تمہیں مل جائے گی، بچ تم ہی جاؤ گے، رب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا جی. یہ حدیث پاک ہے نا کہ ساری کائنات ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کر پھر اس سے مانگے، اور ہر بندہ اپنا پورا زور لگا کے مانگ لے، پوری کائنات مانگ لے.
اللہ فرماتا ہے ساری کائنات مجھ سے مانگے میں سب کو دے کر پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات کو بخش دے پھر اسے فرق نہیں پڑتا. سب کو دے دے اسے پھر فرق نہیں پڑتا. کسی کو کچھ بھی نہ دے پھر بھی اسے کوئی فرق. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.